سورہ ہے۔ اچھا، سورہ نساء کی اگر برکات اور فضائل کے اعتبار سے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو سب سے اہم ترین چیز کہ واقعتاً جس میں ہر مومن کا دل دہل جاتا ہے اس بات کو سوچ کر، وہ ہے فشار قبر۔ تو یہ سورہ فشار قبر سے بھی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم سورہ ہے، اور جتنی بھی ہماری تفاسیر ہیں، بلکہ شیعہ و سنی تمام تفاسیر کے اندر یہ بات آئی ہے، اور وہ روایت بھی ہے جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی کہ جو شخص بھی جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو بھی شخص جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص کو یقین ہے، بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز پہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تک کے اوپر لوگوں کے شک و شبہات ہیں جس سے واضح تر کوئی چیز نہیں، لیکن موت کے متعلق کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ مجھے مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کے مراحل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر بحث ہوتی، لیکن مسلمان ہونے کے اعتبار سے یا مومن ہونے کے اعتبار سے فشار قبر کا بھی سب کو علم ہے، روایات بھی لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ اس چیز کا دفیہ پہلے سے کر لیا جائے، اس کا حفاظتی انتظام پہلے سے کر لیا جائے، جس کی طرف سے ہماری صرف نظر ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، اور اس کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں۔ دیکھیے، جب ہی کہا جاتا ہے کہ دعا کے جو آداب بتائے گئے ان میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا قبل از بلا، یعنی بلا کو نازل ہونے سے پہلے اس کا دفیہ کر لیجیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلاً چیز ایک بلا اور مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں اور بعد میں اس کے لیے دعا کر رہے ہوں، نہیں، پہلے سے اس کا دفیہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب معلوم ہے کہ فشار قبر ہے، عذاب قبر ہے، بعد کے سخت مراحل ہیں، تو کیوں ان کا دفیہ پہلے سے نہیں ہوتا، جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مظاہر ایسے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا دفیہ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں۔ بچے کو حفاظتی ٹیکے آپ کیوں لگواتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا ہونے کے بعد یا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی کچھ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے سردیوں کے کپڑوں کی تیاری ہوتی ہے، گرمیوں کے آنے سے پہلے گرمی کے کپڑوں کی تیاری ہونے لگتی ہے۔ لوگ مختلف ممالک میں امیگریشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا ترک وطن کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں موسم کیسا ہے اس کے مطابق کپڑے اور تمام انتظامات کر کے وہاں پر جاتے ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں، بوڑھے ہیں، یا یہ کہ انسان جوانی کی حالت میں بہت سی بیمہ پالیسیاں لیتا ہے کہ بھئی جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بزرگ ہو جاؤں گا، جاب کرنے قابل نہیں رہوں گا، تو یہ بیمہ پالیسی میں ابھی سے لے کے رکھ رہا ہوں تاکہ بعد میں اس کے لیے میرے لیے ایک اطمینان کی زندگی میں آخری زمانے میں بسر کروں۔ تو یہ تمام چیزوں کے انتظامات آخرت کے لیے کیوں نہیں کر کے رکھے جاتے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ منکر و نکیر کی آسان سوالات سے آسانی کے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، فشار قبر سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، دیگر عذاب قبر سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، موت کی سختی سے بچنے کے اعمال کون سے ہیں، اور برزخی زندگی میں میری زندگی قیامت تک کا جو پیریڈ ہوگا وہ کیسے گزرے گی، اس کے اعمال کون سے ہیں۔ پھر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا وہاں پہ جو مشکلات ہوں گی، اور پولیس رات اور چوکیاں اور موقف اور روز محشر کی جو سختیاں وغیرہ ان سے بچنے کے مخصوص اعمال بھی بتائے گئے۔ تو انسان کو ہمیشہ اس متعلق بھی کچھ اپنا ورک کر کے رکھنا چاہیے کہ میں ان چیزوں کا پہلے سے انتظام کر کے رکھوں، جیسے اس دنیا کے اندر اپنے لیے کر کے رکھتا ہے۔ یہ مختصر سی دنیا یہاں اگر نہیں بھی اگر کرے گا تو کیا ہوگا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی انسان حفاظت کے لیے اپنی تمام چیزیں کر کے رکھتا ہے۔ تو بہرحال فشار قبر سے حفاظت کا یہ سورہ ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا ثواب اس قدر زیادہ ہے، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ بات ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ بات ہے کہ جو شخص بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا
گویا اس نے اس قدر مال راہ خدا میں دیا ہے جتنا سورہ نساء کے اعتبار سے ایک وارث کا حق بنتا ہے، یعنی اپنے تمام حق وراثت کے برابر مال کو راہ خدا میں دینے کا ثواب۔ بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے کہ وراثت میں بڑی بڑی رقومات جو ملتی ہیں، مکان گھر ملتے ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں، مثلا لاکھوں کروڑوں روپے، تو اس کی اگر کوئی تلاوت کرے گا تو وہ گویا اپنے حق وراثت کے برابر مال کو اس نے گویا راہ خدا میں دے دیا، یعنی سمجھیں کہ کروڑوں روپے آج ملا اس کو اور اس نے وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو سورہ نساء کا اتنا عظیم ثواب اس کو ملے گا، 1 روپیہ دینے کا صدقے کا کس قدر ثواب ہے، اور انسان لاکھوں کروڑوں روپے مثلا اگر دے دے تو بہرحال البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ والی گنجائش بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اس میں سے تم ایک پائی نہیں نکالیں گے اور سورہ نساء چلیں، اس میں اتنا زیادہ مال تو خرچ نہیں ہوتا ہے نا، تو سورہ نساء کی تلاوت کر لیں گے، تو یہ والی تھنکنگ بھی نہ آئے، اور یہ چیزیں سکھائی بھی اس لحاظ سے جاتی ہیں ثواب بتا کے کہ انسان کو اس کی طرف سے بھی دماغ میں رہے کہ میں اور طریقہ کار بھی ایسے اختیار کر سکتا ہوں، مثلا وراثت کا مال ملے تو اس میں سے بھی راہ خدا میں تصدق کروں، ایک لحاظ سے وراثت میں جو ملتا ہے ایک فری کا ایک مال مل رہا ہوتا ہے، تو اس مال میں دوسرے غریب غربا وغیرہ کو کیوں نہ شریک کیا جائے، تو اس طرف بھی لوگوں کا دماغ اس لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ابھی تک تو صرف آپ نے وراثت کے مال کے لحاظ سے سنا تھا، باقی چیز نہیں، لیکن کچھ روایات ایسی بھی آئی ہیں جو تفسیر نمونہ میں بھی ہیں، تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا بطور صدقہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اس نے دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ مثلا غلام آزاد کرنے کا کس قدر ثواب روایتوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو ابھی تک تو اپنے پچھلی روایت میں پڑھا کہ اپنا صرف حق میراث جو اس کو کسی بھی شخص کو ملتا ہے اس کے برابر راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب، دوسری روایت میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں عطا کرنے کا ثواب یہ اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ حساب و کتاب کے جو ہولناک لمحات ہیں جن سے عرفا کے دل دہل جاتے ہیں، اس سے نجات کے لیے بھی یہی سورہ نساء، ہمارے آخری نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا کوئی محاسبہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک بڑی ایک اہم ایک چیز ہے، حساب و کتاب کے ہولناک لمحات میں یہ سورہ نجات دے گا۔ اچھا، اس کے کیا کوئی خاص وقت بھی ہے سورہ کی تلاوت کا؟ ویسے تو دیکھیے تلاوت قرآن کا کوئی خاص ایسا وقت نہیں ہے، خاص طور پر سورہ نساء کے یعنی کسی بھی وقت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی لیکن بہرحال کچھ خاص اوقات، مثلا شیخ توسی نے مصباح المتحجد جو ہے اس میں بات لکھی ہے کہ جمعے کے دن صبح کے وقت اس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ویسے تو کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن صبح کے وقت اگر اس کو پڑھیں تو اس کی تلاوت کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی فضائل اور برکات بھی انسان کو زیادہ حاصل ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح سے خوف کے خاتمے کے لیے سورہ نساء پڑھنا، خوف کا خاتمہ، ابن طاؤس کی جو ایک مشہور کتاب ہے الامان من اخطار الاسفار والازمان، یعنی مختلف زمانوں اور سفروں کے اندر جو انسان کو خوف لاحق ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کون کون سے اعمال ہیں، تو اس میں ابن طاؤس نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ نساء کو برتن پر لکھ کر، کوئی بھی ایک برتن ہو جس پہ لکھے ہو سورہ نساء کو، اور اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو بارش کے پانی سے دھو دے، اور اس دھوئے ہوا جو پانی ہے جس کے اندر جو سورہ نساء لکھی گئی تھی پھر اس پانی سے دھوئے گا، وہ جو پانی ہے
اس کو اگر وہ پی لے تو جس کسی سے بھی اس کو کوئی خوف محسوس ہوگا وہ خوف دور ہو جائے گا. یعنی ہر طرح کے، مثلا کسی انسان سے خوف محسوس ہو رہا ہے، کسی غیر انسانی چیز سے خوف محسوس ہو رہا ہے، تو یہ کرے کہ ایک برتن پہ لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے، تو جس چیز سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا وہ خوف اس کا دور ہو جائے گا. یہ ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا. اور اسی طرح سے شرک سے دوری کے لیے بھی ہے. اچھا، دماغ میں بات رہے کہ شرک کی بھی ظاہر ہے کئی اقسام ہیں. مثلا اس میں ایک تو وہ شرک ہوتا ہے جو مشرکین وغیرہ کرتے ہیں، جسے شرک اعتقادی کہا جاتا ہے. لیکن ایک اعمال کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، یعنی انسان اس کی بھی ایک ذرا ایک الگ تفصیل ہے. اس میں کوئی بھی شخص، البتہ اس کا ویسا کوئی وہ نہیں کہ وہ انسان مشرک ہو جائے اور کافر ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات. تو عام طور پر جو عام مسلمان اور مومنین ہیں وہ اس طرح کے شرک کے اندر تو عمومی طور پر مبتلا نہیں ہوتے ہیں. البتہ بہت سے لوگ اس کا وہم ڈالتے ہیں کہ آپ مشرک ہو رہے ہیں، اور تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ شرک کی بہت ساری اقسام. تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے، اس پہ ہمارا ایک الگ سے ایک درس بھی ہو چکا ہے شرک کی اقسام کے اوپر، کہ اس میں کون سی چیزیں مشرک بناتی ہیں، کون سی چیزیں صرف گناہگار بناتی ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو شرک کہا گیا ہے لیکن وہ صرف گناہگار انسان کو بناتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہ اس کے اوپر مشرک کے احکامات لاگو ہو جائیں. تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے شرک سے دوری. مجمع البیان جو ہماری تفسیر ہے بڑی مشہور، جو علامہ طبرسی کی، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا شرک سے دور رہے گا، اور وہ مشیت الہی میں ان افراد میں شمار ہوگا جن سے اللہ نے درگزر سے کام لیا ہوگا، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے معافی ملے گی. یعنی سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا یہ شرک سے دور رہے گا، اور ان افراد کے اندر شمار ہوگا کہ اللہ کی مشیت میں یہ بات ہو کہ اس شخص کو بارگاہ خداوندی سے معافی نصیب ہوگی. تو کتنا بڑا مرحلہ یہ کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ شرک جیسے گناہ ہے اس سے بھی آلودہ نہ ہو. یہ خود سورہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح سے گمشدہ کی بازیابی کے لیے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی چیز رکھ کر انسان بھول گیا ہو اور اسے یاد نہیں آ رہی ہو، تو روایات میں یہ چیز آئی ہے، علماء نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اس کو ایک نئے برتن پر لکھے، نئے برتن پر کسی بھی گمشدہ چیز. اچھا، اس میں گمشدہ چیز جیسے کوئی بھی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول گیا ہے، عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کو کسی نئے برتن پہ لکھے اور اس کو بارش کے پانی سے دھوئے، اور اس پانی کو اس جگہ پر چھڑکے جہاں سے وہ چیز گم ہوئی ہے یا امکان ہو اس چیز کے ملنے کا، کہ یہاں سے یہ چیز غائب ہوئی تھی، مثلا اس کمرے سے، اس گھر سے، جہاں سے وہ چیز آپ کہیں رکھ کر بھول گئی ہیں. اس کو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص کمرہ میں نے یہاں رکھی تھی، اب وہ نہیں مل رہی ہے، یا کم سے کم وہ گھر ہے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کو کسی برتن پہ لکھے اور بارش کے پانی سے اس کو دھوئے، اور اس کا پانی اس جگہ کے اوپر چھڑکے جہاں سے وہ چیز غائب ہوئی تھی یا جہاں سے ملنے کا امکان. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس جگہ پر خود بخود رہنمائی کر دے گا کسی بھی ذریعے کہ جہاں پر وہ چیز موجود ہوگی. شیخ کفمی نے اپنی کتاب مصباح میں، جو مصباح کفمی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر بھی اس عمل کو لکھا ہے. تو یہ گمشدہ چیز کے حوالے سے. اچھا، گمشدہ چیزوں ہی کے حوالے سے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل کی طرف پلٹا دو، ان کو واپس کرو. تو یہ جو چیز ہوگی اس کے پاس پلٹ کر واپس آ جائے گی. جس شخص کے پاس بھی کہیں پہ بھی اللہ بہرحال اس کو اس جگہ تک، اس چیز تک پہنچا دے گا جہاں سے وہ چیز غائب ہوئی تھی، اس کو وہ چیز مل جائے گی. تو گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے. اچھا، اسی دوران کیونکہ ظاہر یہ بات آ گئی ہے ابھی، تو الگ سے تو اس کے اوپر ذرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہی ہم کچھ ایک آدھ چیز اور بھی سلسلے میں بتا دیں. کچھ ایک آدھ دنوں میں ایسے کیسز بھی آئے کہ جس میں لوگوں نے بہت یہ والی بات لکھی. تو اس میں پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر برہان میں ایک روایت ہے پیغمبر سے
کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ایک چیز بھول گیا تھا، اب اسے یاد آیا ہے کہ میں فلاں فلاں جگہ پر وہ چیز بھول آیا ہوں، تو اگر وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے تو چیز ملنے تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ نے چیز رکھی، ایسا نہ ہو کرے وہ فلاں جگہ بھول تو آیا لیکن وہ تو میں نے پبلک پلیس پہ گیا تھا وہاں پہ بھول کے آ گیا، موبائل فون بھول آیا، فلاں چیز بھول آیا جو اہم چیز تھی، تو سورہ والضحیٰ کی وہ تلاوت کرے اس نیت سے، تو جب تک وہ اس تک پہنچ نہیں جائے گا اللہ بحفاظت اس چیز کو رکھے گا اور اس شخص تک پہنچائے گا۔ یعنی گمشدہ چیز کی بغیر نقصان بازیابی کے لیے سورہ والضحیٰ۔ ویسے یہ اپنے مقام پر جب انشاءاللہ اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ہم آخری پارے تک پہنچ جائیں اور اس میں سورہ والضحیٰ کے فضائل و برکات بیان کر رہے ہوں، تو وہاں پر انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ دوبارہ بھی آئے گا۔ اسی طرح سے گمشدہ کی بازیابی کے لیے، اگر یہ تو چیز کی بات تھی اس سے پہلے، اب گمشدہ شخص کا نام لے کر بھی اگر کوئی شخص سورہ والضحیٰ کو لکھے تو وہ شخص اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں صحیح سالم لوٹ آئے گا۔ یعنی سورہ والضحیٰ لکھے، اس کے ساتھ اس گمشدہ شخص کا نام بھی لکھ دے۔ تو پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص صحیح و سالم اپنے دوستوں تک لوٹ آئے گا، صحیح و سالم۔ تو بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لوگ خدا نخواستہ اغوا ہو جاتے ہیں یا مثلاً اٹھا لیے جاتے ہیں مختلف افراد کی طرف سے، مسنگ پرسنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی یہ بات بڑی مجرب ہے۔ اسی طرح گمشدہ چیز کو پانے کے لیے آیت اللہ بہجت نے بھی ایک چیز بتائی کہ وہ چیز جو گم ہو گئی ہو یا چوری ہو گئی ہو، خواہ وہ انسانی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا ہو، تو اسے پانے کے لیے اس وقت تک یہ ذکر پڑھیں جب تک وہ چیز مل نہیں جاتی۔ چھوٹا سا اصبحت فی امان اللہ امسیت فی جوار اللہ، میں نے خدا کی پناہ میں صبح کی اور جوار الہی میں رات میں داخل ہوا، یعنی ہر وقت اللہ کی پناہ میں وہ چیز رہے گی، اور اس کو اس وقت تک اس ذکر کو مسلسل پڑھتے رہیں جتنا بھی ممکن ہو پڑھنا، جب تک کہ وہ چیز یا وہ شخص مل نہیں جاتا۔ بلکہ کتاب گوہر حکیمانہ جو مہدی عاصمی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بات آئی کہ ایک شخص کو کسی سے کوئی کام تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا، اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کثرت سے مذکورہ ذکر کو پڑھا، یہ اصبحت فی امان اللہ امسیت فی جوار اللہ، اس کے نتیجے میں وہ شخص خود ہی چل کر اس کے پاس آ گیا، جس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یعنی ظاہر ہے ان چیزوں کی سپورٹ پہ بہت ساری حکایات بھی ہیں، اور میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، ہمارے ہاں کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوتی، کسی جگہ پبلش نہیں ہوتی، تو لیکن باہر جو دیگر ممالک والے جیسے ایران، عراق وغیرہ کے اندر یہ چیزیں خود وہ لوگ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، کتابوں کے اندر آتی ہیں، اس سے لوگوں کا اعتقاد وغیرہ بھی اس سے بڑھتا ہے، لوگوں کے اپنے تجربات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو ایک چیزیں اس کے اندر میں نے ذکر کر دی، کیونکہ سورہ نساء گمشدہ چیزوں کو یا گمشدہ انسان کو پڑھنے کے حوالے سے بھی بڑی مجرب ہے، تو دو ایک اعمال اور بھی اس سلسلے میں ذکر کر دیے گئے۔ اچھا، شوہر و بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، باتیں آگے اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بعض اوقات طلاقوں تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو خواص آیات القرآن جو کتاب ہے جس میں بہت سارے آیات قرآنی کے حوالے سے عملیات بتائے گئے ہیں، آقا باقر نجفی کی جو کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان اور نیت خالص کے ساتھ، یعنی کوئی اور اس کی وجہ نہ ہو، ایمان کے ساتھ اور نیت خالص کے ساتھ شوہر و بیوی میں موافقت کی نیت سے باوضو ہو کر اسے پڑھے، یعنی ان کے دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، باوضو ہو کر اسے پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو مقصود حاصل ہوگا، اور شوہر و بیوی ایک دوسرے پر مہربان ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خطائیں درگزر کریں گے، ایک دوسرے کو کا ریگارڈ کرنے لگیں گے، عزت سے پیش آنے لگیں گے، دوبارہ ان میں صلح ہو جائے گی۔ اچھا، یہ شوہر و بیوی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی ایمان اور نیت خالص کے ساتھ اس سورے کو باوضو ہو کر پڑھیں، شوہر و بیوی بھی کر سکتے ہیں، اور مثلا شوہر و بیوی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو لیکن جو اور ان کے خیر خواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو صلح ہو جائے، تو وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے اس سورے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا اس لحاظ سے اہم ہے سورہ نساء۔
اسی طرح سے جادو کے توڑ کے لیے بھی ہے، جو کتاب خواص آیت قرآن کریم جو ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا آقا باقر نجفی کی، اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایمان اور نیت خالص کے ساتھ باوضو ہو کر اگر کوئی شخص سورہ نساء کی آیت نمبر 100 پڑھے، 100 باوضو ہو کر، اور بلکہ نہیں پڑھے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے آیت نمبر 100 کو لکھنے کے بعد اس کو پانی سے دھوئے اور نہار منہ یعنی بغیر کچھ کھائے پیے صبح کے وقت 7 دن تک اس کا پانی پیے، تو اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ آقا باقر نجفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ یعنی بڑا مجرب عمل ہے جادو کے توڑ کے حوالے سے بھی ہے، اور اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھ پر کسی کا کوئی جادو اثر نہ کرے۔ اچھا، البتہ یہ دماغ میں ضرور ہے کہ ہر چیز بھی جادو نہیں، جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا، مثلا انسان خود سے بہت سارے کام کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے گھر کے اندر، اس کا اپنا اخلاق صحیح نہیں ہے، اور جو ہے وہ باہر ایک کو دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ فلاں نے جادو تو نہیں کر دیا، خود اپنے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہو رہا ہے، اور شک دوسرے کسی کے اوپر کر رہا ہے جو شیطان ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو شاید 0.1-2% 3% جگہوں کے اوپر اس طرح سے جادو وغیرہ لوگ عام طور پر جادو کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسے سب کیونکہ عامل بھی سارے جادوگر بھی ہیں، سب جعلی زیادہ تر، تو وہ جادو وادو بھی کچھ ہوتا نہیں ہے، چاہے اس کے لیے اٹیمپٹ ہی کیوں نہ کر رہے ہیں۔ اور باقی جو چیزیں نامسائد اور اس لحاظ سے ہو رہی ہوتی ہیں جو کسی کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ کسی جادو وغیرہ کا شاخسانہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ہی اعمال کی کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال چلیں کہ جو بہت کم بھی اگر پرسنٹیج صحیح اگر کوئی شخص جادو کر رہا ہے یا جادو ہو چکا ہے اس کے توڑ کے لیے، تو اس میں بھی سورہ نساء کو اس انداز سے ایمان اور اعتقاد خالص نیت کے ساتھ باوضو ہو کر سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کو لکھے اور وقت صبح بالکل نہار منہ 7 دن تک اس کا پانی پیے، تو اس کے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ اس پر نہ صرف یہ کہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، بلکہ کسی پر جادو کی کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہو تو وہ اس کے توڑ کے لیے بھی یہ عمل کافی مجرب ہے جادو کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اچھا اب یہاں پھر وہی بار بار چیز کہنی پڑتی ہے، اس میں مومنین ایک دوسرے پر اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، یعنی وہی کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھا ہوا ہے، اور دشمن جہاں پہ لفظ آ رہا ہے دشمن تو وہاں بس اپنے قریب ترین افراد کے اوپر بھی وہ دشمنوں والے جو ہیں عمل کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ظاہر قرآنی آیات ہیں، اس سے کوئی ہارمفل افیکٹ تو اس لحاظ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نیت خالص نہیں رہے گی، آپ نے اپنے جو مومن ہے اور ولایت امیر المومن کا کلمہ پڑھنے والا ہے، خدا اور رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور سب چیزوں کے اوپر، اور کچھ آپس کی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں اس کو اپنے دشمن سمجھ لیا اپنا، تو یہ اتنی اچھا ایک فکر نہیں ہے، اس میں انسان کو اپنے آپ کو ہے کہ ہر شخص کو اپنا دشمن اس انداز سے سمجھ لے۔ بہرحال خواص آیت قرآن کریم جو ہے اس میں بھی یہ آئی ہے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر اس کی جو آیات ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175، کیونکہ 176 پہ تو یہ سورہ ویسے ختم ہو جائے گا، یعنی بالکل آخری میں جو آیات ہیں، تو اس میں آیت نمبر 174 اور 175، اگر کوئی شخص ان آیات کو خالص نیت سے لکھے اور اتوار کے دن روزہ بھی رکھے، اتوار کے دن روزہ رکھے اور اتواری کے دن ان آیات کو خالص نیت سے لکھے، تو دشمن کے تمام دعوے اس کے اوپر جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اور اس کو اپنے دشمن پر غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ ایک عمل علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سورہ نساء کے حوالے سے، لیکن اس کی پورے سورہ نساء نہیں لکھنا ہے، ایک آیت نمبر 174 اور 175 لکھنی، اور اتوار کے روز ہو یہ کام، اور اتوار کو روزہ بھی رکھا جائے۔ کسی کے اگر کسی پر واجب قضا روزے ہیں تو اپنے قضا روزے رکھے، قضا روزے نہیں ہیں تو کوئی بھی مستحب روزہ کی نیت کی کوئی مخصوص دن ہو تو اس دن نیت کر لے۔ اتفاق اگر ایسا ہو گیا کہ اتوار ہی کے روز جو ہے وہ کوئی ایسی تاریخ آ جائے اور نہیں بھی ہے تو سال کے جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے وہ دن اگر نکال دیے جائیں تو روزانہ ہی روزہ رکھنا مستحب ہے، اور کچھ خاص دنوں میں تاکید زیادہ بڑھ جاتی ہے،
تو بہرحال اتوار کے روز قضا ہو تو قضا کی نیت سے، ورنہ کوئی بھی مستحب نیت سے روزہ رکھے اور اس کے بعد آیت نمبر 174 اور 175 پڑھے. تو اس 2 آیات کی تلاوت سے جو کہ حالت روزہ میں وہ لکھے گا، انشاءاللہ اس کو اپنے دشمن پر کامیابی نصیب ہوگی، اور دشمن نے جو بھی دعویٰ اس کے اوپر باطل دعویٰ کیا ہوگا تو وہ سب دعوے باطل ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز ہے، وہ البتہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ کہ بہت سے رشتہ دار جو بدگوئی کر رہے ہوتے ہیں، بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چرب زبانی سے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے متعلق بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کو خالص نیت کے ساتھ کسی ایسے شخص پر پڑھے جو اپنی چرب زبانی سے آپ کو پریشان کر رہا ہو، یعنی جس کی زبان سے آپ پریشان ہو، وہ بدگو ہو، آپ کے متعلق بہت اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر کر رہا ہو یا کر رہی ہو، آپ کو پریشان کر رہی ہو، لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہی ہو، اور کسی ایسی جگہ اگر مثلا آپ کو بلایا جائے کہ جہاں پر وہ اپنی قوت گویائی سے وہ شخص جو ہے، وہ جو بدگو ہے، وہ آپ کو کمزور کر رہا ہو یا آپ کو قصوروار ثابت کر رہا ہو، اس وقت اگر وہاں جا کر کہ جہاں پہ سمجھیں اس لحاظ سے کہیں جرگہ لگا ہوا ہے، کہیں بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے جہاں وہ آپ کے خلاف بہت زیادہ کوئی باتیں کر رہا ہے، وہاں جا کر اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کو پڑھ دیا جائے تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بولتی بند ہو جائے گی اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یعنی اس کی بدگوئی سے حفاظت ہو جائے گی. یعنی اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے آیت نمبر 148 کو اس جگہ کے اوپر پڑھ دیا جائے کہ جہاں پر وہ شخص اپنی زبان سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ اس لحاظ سے سورہ نساء کی آیات آپ نے دیکھا کہ عمومی زندگی میں بھی کتنی ان سے حفاظت ہوتی ہے اور کتنے فوائد ان کے عمومی زندگی میں بھی حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح سے ظالموں سے بچنے کے لیے، ظالم کا خوف دور کرنے کے لیے بھی آیت 148 ہے. یعنی یہ جو بھی بدگویوں سے حفاظت کے لیے تھی، وہی ظالموں سے بچنے کے لیے بھی ہے. اس کو یہ متعلق بھی ہے کہ ایمان اور خالص نیت کے ساتھ لکھ کر اپنے پاس رکھے. ابھی تک تو یہ تھا کہ اس جگہ جا کر پڑھ دے، لیکن اگر اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور جس ظالم کے پاس بھی جانا ہو باوضو ہو کر چلا جائے. یعنی آیت نمبر 148 کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور باوضو ہو کر جس بھی ظالم یا جس سے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر بھی آیت نمبر 148 پڑھ دیں. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آواز میں اس کو پڑھا جائے، زیر لب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اس ظالم سے بھی امان مل جائے گی اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا.